الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما جاء في الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما جاء في الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو اور کسانوں، ان مدارس کا، ان علماء کا احسان جانو کہ ہمیں ہماری قبروں کی، ہماری عقبہ کی، آخرت کی فکریں لے کے بیٹھتے ہیں، ہمیں اپنی مغفرت کے سامان کرنے نصیب ہوتے ہیں۔ سال دو سال میں ہمیں بہانہ کر کر کے یہ لوگ جمع کر لیتے ہیں تاکہ دین کی نسبت پر جمع ہو کے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر سکے اور اپنے اندر سدھار لایا جا سکے۔ یہ واقعی ان کا احسان ہے، ہمیں اللہ قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اگر یہ مدرسے ایکٹیویٹ نہ ہوں اور یہ علماء ایکٹیویٹ نہ ہوں اور تحریک نہ چلائیں تو یقین ماننا خدا کی قسم بعض لوگ ایسے ہیں، اب سوچو تو صحیح، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ مرتد ہوئے جا رہے ہیں۔ اتنی گرمی کے باوجود دیوبند جیسے شہر میں لوگ مرتد ہوئے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو ہمارے پوروج ہیں۔ تیرے پوروج ہوں گے بھائی، ہمارے تو پوروج ہیں نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ رام اور رحیم برابر ہو سکتے ہو؟ اسی زمان ہے، آسان ہلتی ہے، مخلوق اور خالق کبھی برابر بولو نا بھائی نہیں ہو سکتے۔ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ سورج اور اللہ برابر ہو سکتے ہیں؟ چاند اور اللہ میاں برابر ہو سکتے ہیں؟ زمین اور اللہ میاں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ لوگ گمراہی کا خود بھی شکار ہیں، لوگوں کو بھی شک میں ڈالتے ہیں۔ بھولے بھالے لوگوں کو ارتداد کی، گمراہی کی، ضلالت کی طرف دھکیل دیتے ہیں لوگ۔ اجی تو ہم نے بنائے سب ایک ہی ہیں، سب ایک کیسے ہوتے؟ ہم نے کیسے بنا لیا؟ ہم بنا ہی نہیں سکتے، وہاں سے بن کے آیا سب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے بنایا اسلام، ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے راستے ایک ہوں۔ میں تو ان مقرروں کے بھی مخالف ہوں، وائزوں کے بھی مخالف ہوں جو بیٹھ کر کے رامائن گانا شروع کر دیتے ہیں اسٹیج پر۔ بھائی کیوں؟ قرآن کم پڑ گیا ہدایت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جس نے قرآن کے علاوہ ہدایت کہیں اور تلاش کری گمراہی کے گڈھے چلا گیا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ہمارے بڑے ہیں، میں کہنا تو نہیں چاہیے کسی نے نام رکھ لیا چترویدی، کسی نے پترویدی، اور لوگ انہیں بلاتے بھی ہیں اور وہ اسٹیج پہ بیٹھتے وہ رامائن شروع کر دیتے۔ بھائی کیوں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات تمہارے؟ میں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی تمہارے؟ نہیں آ رہی؟ تم تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ سے ناراض ہو کے بیٹھے ہو ابھی اس بار۔ سب کے کسی کے چہرے پہ نہ کوئی خوشی ہے، نہ آنے کی میری آمد کی مسکراہٹ ہے۔ لگی نہیں رہا کہ تم اس بار میرا کہنا مانو گے؟ کیوں بیٹھے ہو؟ تو مجھے تو ایسا لگ رہا کہ تقریر کیسی کرنی ہے، کیا کرنی ہے، کرنی کہ نہیں کرنی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تمہارے بات؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے جس کے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ یہ سب الٹی بات چلتی نہیں ہے میرے یہاں۔ تو ہاتھ کیوں اٹھا رہے کہ جی نہیں سمجھ میں آ رہی؟
دیکھو میں چیک کر کے دیکھ رہا ہوں تمہارا دماغ ادھر ہے کہ نہیں ہے. نہیں سمجھ؟ ہاتھ اٹھا رہے لوگ نہیں سمجھ میں آ رہی. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ گے جی سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں یہ ہوئی بات. تم میں میرا اپنا نظریہ ہے. قرآن تو ہدایت کا سر چشمہ ہے. قرآن تو ساری دنیا کے لیے آخری کتاب ہے, قانون حیات ہے. تم اعلان کر رہے ہو کہ جی دیکھو رامائن میں بھی آیا, قرآن میں بھی آیا. واٹ از دس؟ کیوں اعلان کر کے دکھا رہے ہو؟ اس کا مطلب رامائن بھی صحیح ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا کہ تو رامائن بھی صحیح ہو گئی جب سیم بات ہے. حق اور باطل کو گدلا کیا جا رہا ہے, ضلالت سچ اور جھوٹ کو ملایا جا رہا ہے. نہیں چلے گا. حق رہے گا. جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں ساتھ ساتھ چل لیں. تفریق پیدا کرنی پڑے گی, امتیاز رکھنا پڑے گا. رواداری الگ چیز ہے, محبتیں الگ چیز ہیں. رواداری میں جناب رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلم یا مسلم مہمان آیا, رواداری یہ کہتی ہے کہ اس کو سر پہ رکھا رسول اللہ نے. ہم نے وہ راستے بھلا دیے. دیکھو سنو میری بات, کان کھول کے سنو. میں اتراکھنڈ کا وہ واحد انسان ہوں, آپ حضرات کی دعاؤں سے میں باقی میں 1 نمبر پہ ہوں. 20 مقدمے لکھے گئے ہوں گے میرے خلاف. میں باز نہیں آتا حق بات کہنے میں, اور الحمدللہ مجھے کامیابی بھی ملتی ہے. ایک تو ہے رواداری, ایک ہے ربداری. ربداری اور رواداری کبھی مل ہی نہیں سکتی. ہمیں رب کی بھی بات رکھنی ہے اور سماج کو بھی لے کے چلنا ہے. دونوں چیزیں کہاں ملیں گی؟ جناب رسول کے مدینے میں ملے گی جہاں سے اسلام چلا ہے. اس کے علاوہ کدھر بھی تلاش کرو گے بھٹک جاؤ گے. بڑے سے مولوی کو اگر تم آئیڈیل بناؤ گے مارے جاؤ گے. کسی مفتی کو, پیر کو, فقیر کو, ابدال کو بھی آئیڈیل بناؤ گے مارے جاؤ گے. آئیڈیل کس کو بنانا پڑے گا؟ بولو نا بھائی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا پڑے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. صحابہ نے نبی اللہ کی زندگی آئیڈیل بنائی, صحابہ کی زندگی آئیڈیل بن گئی. اب لوگ اللہ کے رسول نے اتنا سمجھایا, اتنا فہمائش, ان کی اتنا تربیت کی کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں, جیسے آسمان کے ستارے, جس کے پیچھے لگ جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے. صحابہ کا کردار کیا تھا؟ ہمیں بھائی جانا پڑے گا. بھائی کسانوں, آپ چاہتے ہو کہ بھئی یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ کی قسم اتنی آسان نہیں. یوں ہی مغفرت ہو جائے گی آپ کی, آپ کی قبروں میں یوں ہی جنت کی ہوائیں اور کھڑکیاں کھول دی جائیں گی؟ نہیں. اتنا آسان ہوتا تو بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر نہ لیٹنا پڑتا. اتنا آسان ہوتا تو حضرت ابو جندل کے یوں دھاڑیوں میں سے خون نہ برستا. اتنا ہی آسان ہوتا تو نبی اللہ کے دانت نہ ٹوٹتے. اتنا ہی سہل ہوتا تو اللہ کے نبی کی پنڈلیاں زخمی نہ ہوتی. ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. جب تک تم میں اللہ جان نہیں لے گا جنت کے لائق کون ہے اور جہنم کا ایندھن کون ہے, بات بن نہیں سکتی. آج ہم اسی غفلت کا شکار ہو کر ہمارے جوان, ہماری بچیاں, ہمارے عورتیں, ہمارے مرد, ہمارے بوڑھے رب کی قسم قبروں کی طرف جا رہے ہیں. نہ ماں کو فکر ہے, نہ باپ کو فکر ہے, نہ انسان کو خود کو فکر ہے کہ اس زندگی کے بعد تیرا ہونا کیا ہے. کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے؟ کیا عابد اور غافل برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. کیا ایک اللہ کا دوست ایک دنیا کا دوست کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس گمراہی کے ذہن کو تبدیل کرنا پڑے گا. سچ اور جھوٹ ساتھ ساتھ نہیں چلتے, حق اور باطل کٹھے نہیں رہتے, سایہ اور دھوپ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا. نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, ہمیں فکر کرنی پڑے گی. صحابہ نے فکر کی ہیں,
کہاں سے فکریں ملی ان کو؟ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے فکریں ملی ہے ان کو. حضور کے گھر میں انہوں نے ایسا دیکھا ویسا ہی اپنا لیا. ہمیں بھی ویسا ہی کرنا پڑے گا. اگر ہم ایسے بن کر، ہر آدمی کر سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ سارے مولوی ہوں گے پگڑی والے؟ نہ، صحابہ میں تو ایسے ایسے اسلام ایمان لانے سے پہلے جاہل اور جہلا تھے. آپ تو ان کے سامنے پھر بھی بہت اچھے ہو جاؤ گے. ابھی مولانا بتا رہے تھے اوس اور خزرج 120 سال تک جنگ لڑتے رہے اور وہ اس کے پھنستے فوراً مار دیتے، وہ ان کو پھنستا وہ فوراً قتل کر دیتے. 120 سال تک جنگ چلتی رہی. کتنے جاہل لوگ ہوں گے. یہ جہالت تو تھی. اوپر سے جو ہے وہ صنم پوجتے تھے، اللہ سے بغاوت کرتے تھے. نبی آیا تو نبی کی پٹائیاں شروع کری. کتنے جاہل لوگ ہوں گے. مگر جیسے ہی انہوں نے آئیڈیل کو اپنایا، ان کا ذہن تبدیل ہوا، رخ بدلے. رب کی قسم ان کے لیے ساری زندگی کے مراحل آسان ہو گئے. ان میں کسان بھی تھے، ان میں مزدور بھی تھے، ان میں بے روزگار بھی تھے، ان میں بزنس مین بھی تھے، ان میں کچھ ذہین بھی تھے، کچھ ذہن بھی تھے، کچھ بالکل ان پڑھ تھے. سبھی طرح کے صحابہ. کچھ بے روزگار بھی تھے جن کے پاس کوئی روزگار کا کھانا ہی نہیں تھا، پڑے رہتے تھے. کہیں سے نصیب ہو گئی، خالی نہیں نصیب ہوئی تو کوئی کر نہیں، در نہیں، رشتے داری نہیں، عزیز و اقارب نہیں. پڑے اللہ کے نبی کی خدمت میں تاکہ زندگی کو سنہرا بنایا جا سکے، اللہ کے نبی کے آئیڈیل کو اپنایا جا سکے. ابو ہریرہ بتاؤ کدھر ہے گھر؟ بلال حبشی بتاؤ کدھر ہے گھر؟ سلمان فارسی بتاؤ کدھر سے آیا؟ مصعب بن عمیر مکے سے حبشہ چلے گئے، پھر کدھر چلے گئے؟ لوگوں ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہم جاہلیت کے دور سے کہیں زیادہ ٹھیک ہیں. جاہلیت کا دور تو بہت خطرناک تھا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں. کیا نام ہے بھائی؟ حضرت ماعز. حضرت ماعز کبھی کبھی بہت روتے ہیں، ملال آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی بہت ہنستے ہیں. لوگوں نے کہا عجیب کیفیت ہے آپ کی، کبھی کبھی آپ بہت ہنستے ہو اور کبھی کبھی روتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ بھائی گاؤں والوں سمجھ ماری کہ نہیں آ رہی؟ کہنے لگے جی ہنستا تو اس لیے ہوں کہ زمانے جاہلیت میں ہم سے زیادہ خراب آدمی اور بالکل محمل آدمی کوئی ہوگا؟ وہ اپنے ایک بت کی بات بتاتے ہیں کہ ایک دن میرے ساتھ ایسا واقعہ آیا اور اس بت کو میں نے اٹھا کے توڑ دیا، میں نے خود ہی بنا لیا اور توڑ دیا. نہ وہ اپنے توڑنے کی اپنی مزاحمت نہیں کر سکا، وہ اپنے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہہ سکا میں اسے کیوں مار رہا ہوں، کیوں توڑ رہا ہوں. تو میری کیا حفاظت کرے گا؟ جب وہ سوچتا ہوں کہ ہم کیسے تھے، سمجھ کیسی تھی، تو ہنسی آتی ہے. جب ظاہریت کی باتیں سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، اور جب ایمان لانے کے بعد کی کیفیت میرے دماغ میں بیٹھتی ہے تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں. کہا کیوں روتے ہیں آپ؟ آدمی ایسی بات بتانے کے لیے تھوڑا جھجکتا ہے. اس نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں بزنس مین تھا، سفر پہ چلا گیا اور وہاں جاتے ہی میری بیوی امید سے تھی، اللہ نے گھر میں بیٹی نصیب کر دی، گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. زمانے جاہلیت کا آپ نے سنا ہوگا، یہ حضرت ماعز کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. کہتے ہیں کہ میرے پیچھے پیدا ہو گئی اتنی حسین گلاب سی بیٹی، اللہ اکبر. میری بیوی نے وہ کسی طرح چھپا کے پرورش کری، جب میں آیا تو پڑوس میں بھیج دی. پھر میرے دل میں اس کی محبت، اس کا ذکر و اذکار، اور جیسے میں نے وہ میرے سے ملی، جیسے میرا اس کا آمنا سامنا ہوا تو اس نے مجھے اتنی محبتوں سے لپٹی، یا ابتا، جیسے اس کے ہونٹوں سے گلاب کی پکھڑیاں گر رہی ہوں. ایسا لاڈ، ایسی محبت جیسے میگنیٹ لوہے کو پکڑ لیتی ہے. بیٹی تو بہرحال بیٹی ہوتی ہے، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. لوگوں آج ہم نے بیٹیوں کو بیٹوں سے کچھ تھوڑا سا مختلف سمجھ لیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اس سے زیادہ خطرناک حالات تھے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو شے مملوک سمجھتے تھے. عورت ذات کا کوئی عزت نہیں تھی. ماعز کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ میری بیٹی ہے تو مجھے بڑا غضبناک ہوا، میں غصہ آیا. مجھے اپنے گھر میں داماد لانا برداشت
نہیں تھا، اور صرف ان کو ہی نہیں کسی کو بھی منظور نہیں تھا، لڑکیوں کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے تھے، مگر یہ آ گئی اور یہ ایسا لاڑ کرتی، ایسے نخرے کرتی، ایسا مجھے بہلاتی کہ میرا دل اس کے ساتھ لگ گیا، لیکن میری وہ غیرت للکاری کہ میں اپنے گھر پر داماد پسند نہیں کروں گا۔ مائز کہتے میں لے کے چلا گیا نہلا کے دھلا کے بغیر ماں کے بتائے ہوئے، میں نے جنگل میں جا کے گیتی سے کھودنا شروع کرا تو میری بیٹی وہ میرا کپڑے جھاڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے ابا آپ کیوں محنت کر رہے ہیں، لاؤ آپ کا پسینہ صاف کر دوں، آپ اب میرے کپڑوں سے مٹی جھاڑ کے الگ کر رہی ہے، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے، آپ پانی پی لو، لیکن کھودتے رہے، گڈھا کھود گیا۔ مائز کہتے ہیں کہ میری بیٹی میں تھوڑا سستانے لگا تو میرا پسینہ صاف کر دینے کی، میرے ماتھے سے پسینہ پوچھنے لگی ابا کیوں کھود رہے ہیں آپ، کیا محنت کریں گے؟ اسے کیا پتا تھا، اس بچی کو اٹھا کر گڈھے میں ڈال دیا اور زور سے اس کو پتھر مارا، وہ چلاتی رہی ابا میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گی، میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی، میں کبھی نہیں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی کبھی، یا ابتا لاڈ میں اپنے باپ کو ابتا کہتے ہیں۔ مائز کہتے ہیں کہ میرا دل ایسا سخت دلی اور سخت میں مبتلا ہو گیا کہ میں نے دیکھتے دیکھتے وہ مجھے پکارتی رہی، او میرے ابا، او میرے ابا، میں آپ سے کبھی کوئی سوال نہیں کروں گی، کبھی کوئی چیز نہیں مانگوں گی، مگر میری پتھر دلی پر کوئی اثر نہ ہوا اور میں نے اسے وہ چیخے مارتی رہی اور میں نے پتھروں میں چھپا دیا اور واپس چلا آیا۔ آج جب میں اس بیٹی کو یاد کرتا ہوں، آج جب میں اس بیٹی کو یاد کرتا ہوں تو میری چیخیں نکل جاتی ہیں، میں بہت روتا ہوں۔ جب بھی میرا خیال آتا ہے میں بٹیا کی طرف دھیان لگا کے بڑا ملول ہوتا ہوں، اس کی چیخیں، اس کی آواز یا ابتا میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ ایک طرف تو آئیڈیل، ایک طرف جناب رسول کے آنے کے بعد شراب کو حرام قرار دیا گیا، مانا زندگی کو آئیڈیل بنایا، صحابہ نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، برتن بھی گھروں میں رکھنا گوارا نہ کیا، اللہ کے نبی سے بونڈ باندھ لیا، وعدہ کر لیا۔ عورتوں نے کہا برتن تو رہنے دو، کسی اور کام آئیں گے، نہیں 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 نہیں، ان برتنوں کو دیکھ کے شراب کی یاد آیا کرے گی، نہیں ہو سکتا، برتن و مٹکے بھی توڑنا لے۔ آئیڈیل پر آئے، حضور سے سنا، یہ کیسے ہو پایا کہ انہوں نے حضور کی بات کو منوان تسلیم کیا، مانا۔ ہم مانتے نہیں ہیں، مان ہی نہیں رہے، ہم نے جنازے دیکھ رہے ہیں، ایک ایک گاؤں سے لاک ڈاؤن میں 10 لاشیں تخت پر لیٹ گئی، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سہاگ اجڑ گئے عورتوں کے، مگر نماز کی طرف، رسول اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بلکتے رہ گئے، ڈھونڈتے پھر رہے، آج 1.5 سال ہونے کے بعد ابھی بھی بڑوں نے ان کے دماغ پر پردہ ڈالا ہوا ہے کہ تمہارا ابو سفر سے کہیں گیا ہوا ہے، آئے گا، لیکن وہ بچے ڈھونڈتے۔ میں نے دیکھے وہ بچے جو ہر آنے والے مہمان کو آ کے دیکھ کے کہتے ہیں میرا باپ بھی آنے والا ہے، میرا باپ بھی آنے والا ہے۔ ایسے ایسے جھٹکے اور حالات دیکھ کے کیوں ہمارا دل پسیجتا نہیں ہے؟ اور پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح نہیں ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اچھے اور برے ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا، علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس طرف نہیں ڈالا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو حق اور باطل کی پہچان کے لیے تیار نہیں کیا، کیسے ہم اللہ کے یہاں برابری کریں گے صحابہ کرام کی؟ حضور نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور لوگوں، جب تک تم میرے لائے ہوئے دین کو، میرے لائے ہوئے مشن کو اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور تمام کائنات سے زیادہ پیار نہ کرنے لگو، جب تک تم مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہو۔
صحابہ کا نوجوان اللہ اکبر، صحابہ کی عورتیں سبحان اللہ، صحابہ کے چھوٹے اور بڑے حضور سے تربیت یافتہ، ان میں سبھی طرح کے لوگ تھے، مزدور بھی تھے، فاقہ کش بھی تھے، کسان بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے کاروبار والے تھے، لیکن کبھی رسول اللہ کی بغاوت نہیں کی۔ مال کی بازی آئی مال داؤں پر لگا دیا، جان کی بازی آئی جان پر لگا دی، اور عام حالات میں اعمال صالحہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ نہیں سنا آپ نے جنگ موتا کے اندر، جنگ موتا میں آپ کو تو اصل میں اسلام کی بڑی جنگوں کے بارے میں کوئی سنتا ہی نہیں، سناتا نہیں، پتا ہی کچھ نہیں، بہت ہی کچھ ہوا۔ بیچاروں نے، جماعت والوں نے بس وہ چند حدیث کی کتاب پڑھ لی، اس کے علاوہ اس میں چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں فضائل کی، سبحان اللہ کہہ لو محل بن جائے گا، الحمدللہ کہہ لو سونے کے زیورات تعمیر کر لے گا، ایک وہاں محل بن گیا، ایک وہاں محل بن گیا، ہاں فرشتے تیرے باپ کے نوکر لگ رہے تو تیرے لیے محل ہی بناتے جا رہے، اور کچھ کام ہی نہیں، فرشتوں کو تیرے لیے محل ہی بناتے رہیں گے، تو سبحان اللہ کہتا رہے، جھوٹ بولتا رہے سبحان اللہ کہتا رہے، سود کھاتا رہے سبحان اللہ کہتا رہے، زنا کرتا رہے سبحان اللہ کہتا رہے، لوگوں کے بال دباتا رہے سبحان اللہ کہتا رہے، محل بنتے رہیں گے؟ نہیں۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ مدارس کی جھولیاں پھیلتی رہے، زکوٰۃ کو روکتا رہے، تیرا جوان رمضان کے روزے چھوڑتا رہے تو الحمدللہ کہہ لے گا، پھر فرشتے تیرے لیے محل تیار کریں گے، بٹے لگا رکھے تو نے وہاں آسمان میں، تیرے لیے محل تیار ہوتے رہیں گے۔ خام خیالی اور غلط فہمی کا شکار نہ بنو، اعمال پر ہے، اعمال صالحہ پر، امتحانوں پر ہے، امتحانوں پر، اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے، اگر آئیڈیا پر کھڑے اتر گئے، یہ ضابطوں کا دین ہے، یہ حیا اور شرم اور کسی کی سفارشوں کا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھایا، صحابہ کے طریقے پر ہمیں آنا پڑے گا۔ صحابہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا علم پڑھو اور اس پر محنتیں کی، ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن چلا گیا، ہم نے کس نے فکر کی ہے؟ ہم مدرسے والے اتنے پریشان ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے، بچے 20 پاروں کے حافظ، 15 پاروں کے حافظ، سب بیکار چلے گئے، نئے سرے کی بھی تاتی ملنے کو تیار نہیں ہے۔ کون کرے گا فکرے؟ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کیا عالم، کیا اسکول کا انجینئر، کیا ایک فاضل اور مفتی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ دیکھنے میں تمہیں چھوٹے معلوم ہوتے ہوں گے، اللہ کے نزدیک ان کے رتبے بڑے، تاریخ نے بھی یہی بتایا ہے۔ آج ہم ان کے اوپر پیسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ لوگوں مت کرو، دفن کر دیے جاؤ گے، تاریخ سے مٹا دیے جاؤ گے، تمہارا نام تک لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نام تو ان لوگوں کا باقی رہتا ہے جو قربانیاں پیش کرتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ ہمارا نوجوان موبائل پر لگ گیا، اتنے بڑے بڑے موبائل، اور رب کی قسم 70% نوجوان اور تیرا بیٹا تیری بیٹی موبائل کا عاشق بن کر کے اپنی عاقبت کو تباہ کر بیٹھا ہے۔ ساری رات بالی ووڈ ہالی ووڈ سرچ کرتا ہے، بلو فلمیں دیکھتا ہے، ننگی تصاویر دیکھتا ہے، خواتین سے باتیں کرتا ہے، عورتوں کو دوست بنایا ہوا ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کل قیامت کے دن تمہارے بچوں نے تمہاری جہنم کا تیاری کرا دی ہے۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تجھے حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن اٹھاؤ، تیری پکڑ ہوگی،
او نوجوان بچوں، تیرے باپ نے تیرے لیے ساری ساری دوپہری کھیت میں گزار دی، وہ تیرے لیے پیدل چل کے نہ جانے صعوبتیں برداشت کی، وہ تیرے آرام اور سکون کے لیے باپ نے اپنے کپڑے نہیں بنائے، سالوں سال اپنے جوتے نہیں خریدے کہ میری اولاد چین اور سکون کی زندگی گزار لے۔ تو کیا کر رہا اپنے ماں باپ کے لیے؟ تو سمجھ رہا تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ایک ذات ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ اللہ یعلم السر و اخفا، اللہ دلوں سے گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ تجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کل قیامت کے دن تیرے کارنامے آ جائیں گے، ریل چلے گی، اب پھر تیرے پاس ما لکم من نصیر، تیرے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا، تیرا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور پھر تیرے ماں بھی ہوں گے، باپ بھی ہوں گے، دادا دادی نانا نانی بھی ہوں گے، اور تیرے لیے آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور جرم کرنے والوں، اور ننگی پھرنے دیکھنے والوں، اور لڑکیوں سے دوستی بنانے والوں، اور لوگوں کا قتل کرنے والوں، اور زکات روکنے والوں، اور غریبوں کا مال کھانے والوں، الگ ہو جاؤ، میرے نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نہیں میں نے تو بہت کام کیا ہے، اللہ کہیں گے کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا میرے نوجوان بچوں۔ تمہاری آنکھیں گواہی دے گی، تمہاری زبان بولے گی، اور جب یہ جھوٹ بولے گی قرآن کہتا ہے اس پر لگام لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تیرے کارناموں کے لیے تیرے ہاتھ پیروں کو گواہی کے لیے کھڑا کر دیا جائے گا۔ نوجوان بچوں اب تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑی لذت ہے، لیکن جب یہ لذت سامنے آئے گی پھر تیرا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور افسوس کے مارے لوگ اپنے ہاتھ چبائیں گے کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها۔ اور گناہ کرنے والے نوجوان بچوں، اپنی زندگی میں موبائل کو بسانے والی میری نسلوں، کان کھول کے سن لو، اگر تم نے اپنا رخ نہ بدلا ماں باپ بھی جہنم میں گئے اور تم بھی گرفتار ہو گئے۔ بدلنا پڑے گا۔ با اخلاق و بد اخلاق برابر نہیں ہو سکتے، محبت والے اور نفرت والے برابر نہیں ہو سکتے، پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جب علم آئے گا، علم کیسے آتا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں تمہیں، بہت دنوں کے بعد مجھے یاد آیا۔ ایک غلام ہے، غلام تو غلام ہوتا ہے، جیسے آپ نے یہ مائی خرید لیا، یہ آپ کا خدمت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، غلام کی طرح ہے۔ جانور آپ کا غلام ہے، گھوڑا آپ کا غلام ہے، گدھا آپ کا غلام ہے۔ آپ نے کام کرنے کے لیے پہلے انسانوں کو خرید لیا جاتا تھا، یہ جنگ میں گرفتار ہو کے پکڑ لیا جاتا تو وہ غلام ہوتے تھے، عورتیں ہوتی تھی تو قسمی طور پر ان کو باندھی بنا لیا جاتا تھا، ان کا کوئی حق نہیں تھا، خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے، بغیر اجازت اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے تھے، مولا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے تھے، سفر بھی کرنا ممنوع تھا۔ غلام ہے، غلام کس کے؟ ایک کمانڈر ان چیف ہے صحابہ میں جن کا نام ہے حضرت ربیعہ۔ اللہ اکبر، کیسا نوجوان ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اونچی شخصیت کا مالک نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، پڑھ لکھ کر کے اپنے رسول کے حکم کو اپنے سینے میں معجزن کیا، صحابہ کی ٹیم بنائی اور بہت ساری جگہوں پر جنگوں میں گئے اور فتح حاصل کی۔ واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف، ساتھیوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت ربیعہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، میری ایک خواہش ہے، دیرینہ تمنا ہے، اگر آپ میرا ساتھ دو تو میں آپ کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، رسول اور اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاؤں۔ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک بہت بڑا پلاٹ خرید لوں، ایک فیکٹری لگا لوں، اب تو میں فاتح ہوں، اب تو میں کامیاب ہوں۔ نوجوانوں کان کھول کے سنو،
اور زمینوں کو بونے والوں کان دھرو، یہ نہیں سوچا کہ میں کھوڑ خرید لوں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لو، ہاں ہاں یہ یہی رکھی رہ جائیں گی اور تو چلا جائے گا، تو چلا جائے گا۔ مقام ابوا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، پتا ہے آپ کو جب ان کی طبیعت بگڑی، ہاں ام ایمن کو بلایا، جلدی آؤ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے ساتھ تھی، بلایا، بچہ محمد الرسول اللہ ان کی طرف کیا اور کہا کہ اب میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ اور رسول کریم کی ماں جس کے حمل میں فرشتے نگرانی کرتے ہو اور جس کے گھر میں رحمت اور نور کی بارشیں ٹپکتی ہوئی لوگوں نے دیکھی ہو، اور دنیا کائنات کی چھٹی ہوئی اول سے لے کے قیامت تک خاتون جتنی بھی خواتین ہیں ان سب میں چھٹی ہوئی عورت کتنی محبوب ہوگی اللہ کو، سبحان اللہ۔ اس عورت کو موت یاد آ رہی ہے اور وہ ایمن کو کہتی ہے اس بیٹے کو پکڑ لو، میرے بیٹے کا خیال رکھنا، یعنی محمد رسول اللہ، میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ اور قریب سر پہ ہاتھ رکھا، ننھے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہی ہے، کہہ رہے محمد بیٹے، ہر پرانی چیز، ہر نئی چیز پرانی ہو جاتی ہے، ہر پرانی چیز، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے اے بیٹے، لیکن انسان کا نام روشن رہے گا اور میں زندہ رہوں گی، اس لیے کہ مجھے اللہ نے تیرے جیسا پاک بیٹا عنایت کیا ہے۔ نوجوانوں سن رہے ہو، وَوَلَدُ الطَّهُرَ، میں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو پاک ہے، جس کا کردار صاف ہے، جو ہندوؤں کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی رواداری رکھتا ہے، اپنے اور غیر میں فرق نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، زنا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اتنا قد والا نبی، مگر ماں جا رہی ہے دنیا چھوڑ کے، ام ایمن کے حوالے کر رہی ہے، النصیحت بھئی یہی دو جملے کہتی ہے اور حضور کی ماں چلی جاتی ہے، اور اکیلا ننھا سا محمد الرسول اللہ گود میں روتا تڑپتا رہ جاتا ہے۔ لوگوں، رسول اللہ کی ماں کی نصیحت کتابوں میں سب سے پہلی سیرت کی کتاب میں یہ جملہ نقل کیا ہے، میں باہر سے نہیں بتا رہا، حضور کی ماں نے ننھے سے نبی محمد الرسول اللہ کو نصیحت کی تھی، ہر نئی چیز کو پرانا بن جانا ہے، ہر پیدا ہونے والا بوڑھا ہونا ہے، مرنا ہے، اس کو تمہیں نہیں مرنا ہے۔ حضرت ربیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت اچھا نوجوان ہے، صحابہ سے کہا عرب میں پینے کا پانی نہیں ہے، تم اگر میرا ساتھ دو تو میری خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں ترکی میں اسلام کا جھنڈا نصب کروں اور وہاں کی نہروں میں وضو کر کے اللہ کا شکر بجا لاؤں، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ صحابہ نے کہا بالکل ہم ساتھ ہیں۔ دوسرے ملک میں جا کر کے جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، اور لڑکیوں سے گرل فرینڈ بنانے والے نوجوان، محمد الرسول اللہ کا اگر دیوانہ ہے مدینے کے جوانوں کے پاس جا اور پوچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، کیسے کامیابیوں کے علم بلند کیے ہیں۔ ربیع بن زیاد الحارثی ساتھیوں نے قبول کر لیا، گھر نہیں گئے۔ ہاں آج کل تو ہمارے 40 دن کے لیے چلے میں لے گئے، ذرا نماز آ جائے، روزہ آ جائے تو وہاں جائے گا جی گھر کی یاد آ رہی، جی بس میں تو چلوں جی، بہانے کر کر کے ایسے بھاگتا ہے جیسے انسان جیل میں سے بھاگتا ہے۔ میں نے بھاگتے ہوئے دیکھے، میں ساتھیوں کی کروادات سنتا ہوں، کارگزاری سنتا ہوں، مشکل ہوتا ہے ان کو روکنا، یہ اپنی موت پر بیعت کر کے نکلے، اس لیے تھوڑا ہی کہا ہے 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ او تم تو ان ماں باپ کے اولاد ہو جنہوں نے کبھی ہار نہیں مانی،
جن کا جنون آسمانوں کو فلک بوس ہو کے کامیابیوں کو توڑ کے لایا کرتا تھا۔ ربی ابن زیاد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہاں جانا تھا؟ گنگو نہیں، کہاں جانا تھا؟ ترکی۔ کہاں تھا ترکی؟ 7 سمندر پار، 7 بڑے بڑے دریا پار کرنے ہیں، ان دریاؤں کو عبور کر کے وہاں نصب کرنا ہے جھنڈا۔ اور دریا، پتہ نہیں، دریا تو دریا ہوتا ہے، مگر واہ دیوانو، واہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ، واہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اور علم کی شمع ایسی روشن کی میرے نبی نے، وہ صحابہ اور جو کبھی صنموں کو گود میں لے کے اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے تھے، سورج کو دیکھ کے گر جایا کرتے تھے، چاند کو ٹیک کے سجدے میں چلے جاتے تھے، بوند کی کرنے کے جو قطرے بارش کے ان کو معبود بنا بیٹھتے تھے، جو طاقتور چیز دی تھی اسی کے گرویدہ ہو کے رہ گئے، وہ آج اس لائن پر ہیں۔ آج اقرأ باسم ربک الذی خلق، آج انہوں نے وہ طاقت علم کے ذریعے حاصل کر لی، اس آئیڈیل اور نمونے پر ہے، بے خطر ہو کر کے سمندر میں گھوڑے ڈال دیے۔ پور خطر تھا، خطرہ بہت تھا۔ خطرہ تو بہت تھا، مگر خطرہ تو ان کو ہوتا ہے جو جینے کے لیے جیتے ہیں، جو جینے کے لیے جیتے ہیں خطرہ تو وہ محسوس کرتے ہیں، جو مرنے کے لیے جیتے ہیں وہ کبھی خطرہ محسوس نہیں کرتے۔ ایک سمندر پار، پھر دوسرا دریا، پھر تیسرا دریا، پھر سارے دریا پار کر کے ساتھیوں نے پیچھے کو مڑ کے دیکھا، ساتھی تو کیا غائب ہوتا، کسی کے کجاوے سے ایک برتن بھی نکل کے سمندر میں نہیں گرا۔ آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایمان پیدا، اور کسانوں آج بھی اگر تمہارے دلوں کا رخ بدل جائے، تمہاری دماغوں میں آ جائے کہ ہم نے مومن بننا ہے، ہم نے آئیڈیل پر آنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے صحابہ کی طرح قربانیاں پیش کرنی ہیں، آج بھی وہی خدا ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے۔ سارے سمندر پار کر کے پرلی طرف چلے گئے، کمانڈر نے گنے تو سارے ساتھی موجود تھے، کسی کا کوئی سامان دریا میں کہ بعض کے تو کجاوے بھی نہیں بھیگے۔ سبحان اللہ، کجاوا سمجھتے ہو؟ کجاوا سمجھتے بھائی؟ ہاں کرو یا نہ کرو کر رہے، کجاوا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے۔ گھوڑے کے اوپر جو زین کسی جاتی ہے اور اس میں جو کھٹولا سا رکھا جاتا ہے اس کو کجاوا بولتے ہیں، اونٹ کے اوپر جس میں بیٹھتے ہیں سامان لادتے ہیں اس کو کجاوا بولتے ہیں۔ کجاوے تک نہیں بھیگے، وہاں انہوں نے کہا وضو کرو، نصب کر دیا اپنے اسلام کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم نصب کر دیا، کہا میٹھے پانی سے وضو کرو۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد یہ میٹھے پانی سے وضو کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، آنکھوں میں ہنسوے، داڑھیاں تر ہیں، روتے روتے وضو کر رہے ہیں اللہ کے حضور، نماز پڑھی اور سجدے میں گر گئے۔ وہاں کے بادشاہ کو معلوم پڑا یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جس میں کوئی خصومت نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اتنا مال غنیمت، اتنا مال و دولت ہاتھ آیا، بغیر لڑائی کے ملک فتح ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم تمہارے سرنگوں، ہمیں تو یہی حیرت میں ڈال لی کہ تم 7 دریا پار کر کے آئے کیسے؟ انسان ہو، جنات ہو، فرشتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، نظر نیچی، چہرے نورانی، اطمینان والے لوگ۔ نماز پڑھی، اتنا مال غنیمت ہاتھ آیا کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھا کروا لیا سونے کی اشرفیاں۔ تم میں تو اکثر نے دیکھی بھی نہیں ہوگی، سونے کی اشرفیاں اتنا چوڑا کھڑے سکے کو اشرفی بولتے ہیں، دینار بھی کہتے تھے، وہ بہت ڈھیر لگ گیا، سب کو کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا۔ غلام کو بلایا جو ان کے گھوڑے کی مالش کرتا تھا، جو حضرت کے کمانڈر ان چیف کے پیر دباتا تھا۔ صحابی رسول اور رب کی قسم کتاب کے ورق میٹھے ہو جاتے ہیں جب عبد الرحمن الفرخ کا ذکر آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن الفرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا غلام مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج میں بہت خوش ہوں، رب نے کس کی دعاؤں سے نوازا ہے؟
کہا حضور آپ کے ساتھ آپ کی رفاقت آپ کا ساتھ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی خدمت نصیب ہوتی ہے، آپ کے پیر دباتا ہوں، آپ کے گھوڑے کی خدمت کرتا ہوں۔ کہ نہیں، جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کہا حضور چھوٹا آدمی کیا مانگوں گا، اپنی مرضی سے جو چاہے، جو مولا کہیں گے غلام قبول کرے گا۔ کہا سب سے پہلی خوشی تو تجھے یہ، آج سے تو آزاد ہے۔ عبد الرحمن الفاروق کو کیا کہا؟ آج سے تو اس سے بڑا تہمت تو ہو ہی نہیں سکتا، تو آزاد ہے۔ بس ناچنے لگے حضرت عبد الرحمن، آزاد ہوتے ہی تو سارے اختیار مل گئے، رو رہے ناچ رہے، رو رہے ناچ رہے۔ وہ خوشی کمانڈر ان چیف نے دیکھی اور کہا ٹھہر جا، بوری اٹھا اور بوری لے کر کے یوں 72 بھر کے اشرفیوں کی پھینکنی شروع کری، 1 2 3 پوری بوری بھر دی اور کہا یہ بھی تیری ہے۔ یقین لیا عبد الرحمن الفاروق کو کہ میں اتنا بڑا مالدار ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں نے عبد الرحمن کو مبارکباد دی اور اکٹھی ہو کے کہا آج گنواتے ہیں کتنا ملا ہے تجھے۔ لوگوں جب وہ اشرفیاں گنی گئی 30 لاکھ دینار تھے۔ کتنے بھائی؟ کیلکولیٹر اٹھا لو، اڈانی امبانی کی جو ہے ساری جائیداد بک کے بھی قدموں میں آ جائے گا۔ اٹھاؤ۔ ایک غلام کو اللہ نے ایک جذبے کی وجہ سے عبد الرحمن الفاروق مالدار اور آزاد ہو گئے۔ کمانڈر نے کہا جہاں چاہو چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ بوری بھر کے گھوڑے پر رکھی اور گھوڑا کا یہ گھوڑا بھی تیرا، ترکی گھوڑا، اشرفیوں کی بوری، عبد الرحمن آزاد۔ لے کے میرے تمہارے جیسا ہوتا، تمہاری میری اولاد جاہل، ان پڑھ یا غیر جذباتی ہوتا، فوراً سوچتا لندن جاؤں گا بھائی، یا دبئی چلا جاؤں گا کم سے کم، اور نہیں تو بھائی ایسے عشرت مزے تو بمبئی میں ہے، وہیں جا کے رہیں گے۔ لیکن یہ صحابہ کا تربیت یافتہ نوجوان تھا، اللہ کے نبی کا غلام تھا، فوراً مدینے کا رخ کیا۔ سنو غور سے، کس کو کہتے ہو؟ کسانوں اور غریبوں، اور رب کی قسم کھیت بیچ کے مدرسوں کو دے دو، زمین بیچ کے اللہ کے قرآن کو دے دو، اپنی اولادوں کو اس میں لگا دو اگر بلندی اور الوہیت چاہتے ہو۔ عبد الرحمن الفاروق نے مدینے کا رخ کیا، مدینہ پہنچے، لوگوں سے کہا بھائی کوئی گھر ور ہے، حرم کے قریب چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی مسجد کے قریب چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا فلاں کا گھر بک رہا ہے، وہ اچھا ہے 2 منزلہ۔ اشرفیاں تھی، جا کر کے خرید کے اطمینان سے نماز پڑھنے لگے، آزادی سے گھومنے لگے، مالدار تھے۔ کسی نے کہا آپ اتنے اچھے آدمی ہو، مالدار ہو، ذرا نکاح بھی کر لو۔ ہمارے یہاں اگر کسی پہ اتنا مال آ جائے تو یوں چلے گا، یوں چوڑا ہو کے یوں چلے گا، چودھری صاحب جا رہے ہیں بھائی، یہ کھدرے کے چودھری صاحب ہیں، ان کے 500 بیگھے زمین ہے۔ ہاں، اور زمین ادھر ہی پڑی رہ جائے گی، تو بھی چلا جائے گا، تیری بیٹا بھی چلا جائے گا۔ جس بیٹے کو تو نے لڑکی کے بدلے بیچا ہے، کل قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ لڑکیوں کے باپ تڑپتے ہیں، رب کی قسم میں نے دیکھا، سود پر لے کر سمبھی کو دیتے ہیں اور تجھے خبر بھی نہیں ہوتی وہ بیچارہ کدھر سے لایا ہے۔ اور امیر صاحب ایک اٹھ کے دکھا کہ میں ہوں کھورے نکھڑ میں، کہ میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے نبی کے آئیڈیل کے مطابق بھی آیا ہے۔ امیر صاحب کو سب سے زیادہ چاہیے، مولوی صاحب کو سب سے زیادہ چاہیے۔ جوان بیٹا ہوا، فوراً یہ پوچھتے اس کا جگاڑ کیسا؟ سمجھ رہی بات کو؟ جگاڑ کیسا؟ خود میرے جیسے آدمی سے پوچھ لیا، میں نام تو نہیں لوں گا۔ جب میں اپنی بہن کے رشتے کے لیے گیا، یہ سب مولوی جانتے ہیں، کبھی جا کے بتا دے خامخواہ کا جھگڑا ہو۔ مولوی صاحب اچھا عالم، اس کا بھائی مجھ سے پوچھ رہا مفتی صاحب اور کیا دے دیں گے بھائی شادی میں؟ اس نے کہا مفتی صاحب کیا دو گے؟ میں نے کہا بھائی ہم تو جو ہے ریل دیں گے اسے، سرکاری ریل وہ چلا لیا کرے گا۔ دماغ کدھر گیا؟ کدھر ہو؟ کیا کون سا دین پیش کرو گے اللہ کو؟ کیا لے کے کھڑے ہو گئے؟ سوچو تو صحیح، مغفرت تو کروانی ہے نا، یا جہنم کا ایندھن بن کے تو گزارو دنیا میں جیسے چاہو۔ اذا فات الحیا ففعل ما شئت، اگر حیا گم ہو گئی تو چاہے گوبر کھا لے، تیرے میں فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ معیار دیکھتے، معیار، لڑکی کا معیار دیکھتے، پیسے نہیں دیکھتے۔
ہمارے یہاں پیسے دیکھتے ہیں، زمین کتنی ہے. ہمارے گاؤں میں ایک شادی ہوئی اور کہا کہ بھائی وہ کسی نے کہا کہ جہاں تم نے رشتہ کر لیا وہ لڑکی تو زانیہ ہے، بھاگ گئی تھی. اس نے کہا بھائی 10 لاکھ طے ہوئے. ہم نے اس کے باپ کو کہہ دیا بارات کے دن پکڑ کے دے دینا، ہم نے جانی اور اس نے جانی. پیسے چاہیے. معیار کچھ اور تھا. باخلاق لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دینداروں کی بیٹیاں سبک رہی ہیں، کوئی انہیں لانے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جہیز میں کار دینے کے لیے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. سبک رہا ہے باپ. پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے اللہ کے یہاں سارے، کوئی بچے گا نہیں. کبھی سوچے میں نہیں کرتا، بھائی نے تو کیا ہے، بیٹا میں نہیں کیا، بیٹے نے کیا. اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ. ہاں یہ تیری ذمہ داری تھی. اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب نے کہا تھا، غرض لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تو آزاد کر دیا عبد الرحمن الفروخ کے پاس، مکان بھی آ گیا، پیسے بھی آ گئے، معیار ڈھونڈنے کے بھی لڑکی شادی کرنی ہے. کسی نے کہا فلاں بن فلاں، اس کے بڑی باخلاق پردہ نشین بیٹی ہے. اس نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، اپنے خرچے سے گئے فاطمہ کو بہا لائے. اور نوجوانوں مال بھی ہو، گھر بھی اپنا ہو، عیش کے زندگی گزارنا سب کو اچھا لگتا ہے، مگر صحابہ کا کلیجہ اٹھاؤ. اگر آخرت میں اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو، جنت کے مزے لینا چاہتے ہو، جہنم کا ایندھن بننے سے ڈر لگتا ہے، تو آئیڈیل پر آنا پڑے گا. عبد الرحمن الفروخ ابھی تھوڑے دن گزرے تھے نکاح کو، بیوی کی مہندی ابھی ختم نہیں ہوئی. مسجد میں اعلان ہو رہا تھا، کان کھول کے سن لینا سارے، اس کو کہتے ہیں جذبہ. ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے جو اپنی جان کا چندہ دے؟ کہیں گا بھائی جان کا چندہ. اچھے اچھے بگلے جھانک جاتے ہیں، پیسوں پہ ہی جھانک جاتے ہیں، جبکہ رب نے دیا، جبکہ پتہ ہے پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، میل ہے. پیسہ ایک جھٹکے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اتراکھنڈ ملٹی نیشنل سٹی میں رہتا ہوں، دہرادون میں قیام کرتا ہوں. اتراکھنڈ میں آبادی کروڑ پتی اربوں پتی سیٹ 20 منٹ کے بعد بھیک مانگ کے چائے پی رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے لوگ، بڑی بڑی زمینوں کے مالک، بڑے بڑے عالیشان بنگلے اور روبے، رب کی قسم تالا لگا کے آئے، سالوں تک کوئی تالا کھولنے والا ان کے آفس کا نہیں ملا. تمہاری برادری کا، تمہارے رشتہ دار کا ایک نوجوان بدری ناتھ کیدارناتھ یاترا پہ لے جا رہا تھا، مسلمان ڈرائیور. اس نے بتایا مولانا ایسا منظر دیکھا تو قیامت میں کیا ہوگا. سامنے سے کھمبے جتنا 25 فٹ کی پانی کی بہاؤ دیکھا، اتنی دیر میں جھٹ یوں کہا بچو، یوں کہہ کے گاڑی بند کر کے جلدی سے پیڑ پہ چڑھا، اتنے میں گاڑی بہ کے چلی گئی. اللہ ہے وہ اللہ، اللہ ہے. اور زمینوں پر فخر کرنے والوں، اور کھدرے میں کھوڑ کے بہانے سمجھوں کو لوٹنے والوں، اور اللہ کی بغاوت کرنے والوں، زکات روکنے والوں، مدارس سے منہ موڑنے والوں، آؤ عبد الرحمن الفروخ ہیں. مانگ لیا. ہے کوئی اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کرے؟ اگر میں آپ کا اعلان کر دوں، مشکل سے شاید کوئی چھوٹ ہاتھ ڈالے جان دینے کے لیے، مشکل ہے. ہاں وہ یہی تو فرق پیدا کرنا ہے. ہم نے ختم ہو گئے ہمارے جذبے. ہاتھ اٹھا لیا عبد الرحمن الفروخ نے. نیا آدمی ہے، شادی نہیں ہوئی ہے، کہ جنگ میں جانا ہے. ہاں جنگ کے لیے تو کہہ رہا ہوں، جنگی کرتا آیا ہوں، پھر جنگ میں جاؤں گا. گھر آئے، گھر واپس آئے اور بیوی کو کہا سن، یہ جو اشرفیاں ہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں اللہ کو حاضر راضی کرنے کے لیے، یہ اشرفیاں اگر واپس آیا تو ان کا حساب لوں گا. میری نصیحت سن، گھر سے پیر نہیں نکالنا. میں سن نہ لوں کہ تیری کلائی کو کسی مرد نے دیکھا ہے. نمازوں کی پابندی کرنا. کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، ابھی جا رہے ہو؟ کہ جا رہا ہوں، میرے آنے کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ہائے ہائے نوجوانوں اور ساتھیوں، ایسے لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہونا ہے قیامت کے دن. بیوی نے کہا حضور یہ کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے میں امید سے ہوں گھر میں خوشی آنے والی ہے، تب تک تو رک جاؤ.
میرے اور آپ کا جیسا ہوتا تو جماعت میں جانے سے بھی رک جاتا. نہیں بھائی ذرا گھر میں ذرا بچہ ہونا ہے, تھوڑا جائیں گے. ابھی کوئی نہیں. عبد الرحمان کی ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, سالی نہیں ہے, سالہ نیا, صرف اکیلی بیوی ہے, مگر اللہ کا نام آیا چل پڑے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا قصہ؟ چل دیے. بیوی رو پڑی, کہنے لگی تب تک تو رک جاتے, کیا تم میرے اولاد کا بہانہ دے کے مجھے رب کی رضا سے روک رہی ہو؟ ڈر گئی, کہنے لگی نہیں, آپ جیسے چاہیں مجھے منظور ہے کہ اگر بیٹی ہوئی تو نام تو رکھ دینا, اور اگر بیٹا ہوا تو میری وصیت کو پورا کرنا. اس کا نام میرے کمانڈر ان چیف, میرے مولا جس نے مجھے آزاد کیا ہے, اس کے نام پر اس کا نام ربیہ رکھ دینا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ چلے گئے. بیٹا پیدا ہو گیا, خوش ہوئی مگر روئی. آج باپ ہوتے باپ کا پتہ نہیں ہے کہ فون کر دوں, باپ کو خبر نہیں ہے کہ ٹیلی